بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی میں تھا اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں رکھا کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات کو مالکن کے کمرے سے ہلکی ہلکی کسی کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک دن میں اپنی مالکن کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور میں مالکن کے کمرے میں چلا گیا، اور جو منظر میرے سامنے تھا میری تو روح لرز گئی۔ یہ معصوم سے بھولے بھالے دکھنے والے چہرے کبھی کبھی اندر سے بہت ہی گھناؤنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب ہم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن جب سچ میرے سامنے آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دبئی میں گرمی جب شدت اختیار کرتی ہے تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر پوری طرح ایئر کنڈیشنر ہونے کے باوجود اپنے دم گھٹنا محسوس ہوتا ہے۔ رات کو بھی سانس لینا مشکل لگتا اور اسی لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر پورے گھر میں ٹہلنے لگتا۔ آج رات بھی گرمی پورے زوروں پر تھی اور مجھے ایک پل کے لیے سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل گیا اور یوں ہی چہل قدمی کرنے لگا جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے مالکن کمرے سے دبی دبی سی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ گھر میں رات کو میرے اور مالکن کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شاید مجھے وہم ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی سارے گھر میں ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے واپس آ گیا۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا جہاں میں اپنی مالکن کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ میں پاکستان سے آیا تھا اور مالکن نے برے وقتوں مجھ پر رحم کھا کر مجھے ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور مالکن نے خود ہی مجھے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ لیکن آج پہلی دفعہ مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹک دیا۔ شاید مالکن کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے فون سپیکر پر ہو۔ میری مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی اور ایک ہاسپٹل میں نوکری کرتی تھی۔ شاید ہاسپٹل سے ہی کسی کا فون آیا ہو۔ مالکن بہت رحم دل اور نیک عورت تھی، اپنے مریضوں کی خاطر جان دیتی تھی۔ میں نے مالکن میں گزرے 6 مہینوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اگلی رات میں گرمی نے مجھے پھر بے چین کیا اور میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ ایک دفعہ پھر میں مالکن کے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے آواز سنائی دی۔ یہ فون کے سپیکر کی آواز محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مالکن کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ دبی دبی سرگوشیوں نے میرے اندر تجسس پیدا کر دیا تھا، لیکن میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رات کے اس پہر میں مالکن کے کمرے کے قریب بھی جاتا۔ میرے لیے سب کچھ بہت غیر معمولی تھا، کیونکہ میں نے آج تک مالکن کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہاں تنہا رہتی تھی اور ان کے گھر والے کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ میں ساری رات یوں ہی بے چینی سے باہر گزار کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے کون آ سکتا تھا، جبکہ میری مالکن تو شادی شدہ بھی نہیں تھی اور وہ خوبصورت جوان لڑکی تھی۔ لیکن ابھی تک مالکن نے شادی نہیں کی تھی۔ مالکن ہاسپٹل سے گھر اور گھر سے ہاسپٹل کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ جتنا وقت مالکن ہاسپٹل میں ہوتی میں گاڑی لے کر باہر ہی کھڑا رہتا اور ان کے انتظار کرتا۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ مالکن کی زندگی میں ایسا کون تھا جو آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے آتا تھا اور جس سے میں بالکل بے خبر تھا، جبکہ مجھے مالکن کا ہر پل کی خبر ہوتی تھی۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں بستر پر لیٹا تو تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق مالکن کو ہاسپٹل لے جانے لگا۔ مالکن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ ان کے چہرے پر زمانے کی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اچانک ہی ان سے پوچھ لیا کہ آپ رات میں سوئی نہیں ہیں؟ میری بات سن کر مالکن نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگی، کیوں ماجد یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں بھلا رات بھر کیوں نہیں سوؤں گی؟ میں تو 11 بجے ہی سو جاتی ہوں۔ ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے مجھے پوری نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے رات کو میں بالکل نہیں جاگتی۔ مالکن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا مالکن رات کو سو نہیں رہی تھی۔ لیکن مالکن نے تو سرے سے ہی جھوٹ بولا تھا۔ مالکن کو بھلا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے ایک گہری نظر مالکن کے چہرے پر ڈالی، جو اب شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ ہاسپٹل آ گیا تھا اور مالکن گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کے اندر چلی گئی تھی، لیکن میں گاڑی میں بیٹھ کر مالکن کے جھوٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور مالکن کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو مالکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں مالکن کے لیے جو خیال آ رہا تھا میں وہ سوچ بنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری نظر میں مالکن کی باحیا اور باقدار عورت تھی۔ شام کے وقت مالکن ہاسپٹل سے نکلی اور سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا تھا۔ گرمی نے اس قدر زور پکڑ رکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں قید تھا۔ دبئی میں ویکنڈ پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شاپنگ مال جایا کرتے تھے۔ باقی سارا ہفتہ سبھی مصروف رہتے۔ میں بھی ویکنڈ پر مالکن کو مختلف مال سے لے جایا کرتا تھا
اور اس سے پہلے سارا ہفتہ صرف گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کا ہی ایک چکر روز لگانا ہوتا تھا۔ میری نوکری بہت ہی پرسکون اور آرام دہ تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگرچہ میں دبئی کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن میں اب اپنی نوکری سے خوش تھا۔ سارا وقت میں اپنے کمرے میں ہی رہا کرتا اور رات گئے جان بوجھ کر کمرے سے باہر نکلا، کیونکہ میں ان دبی دبی آوازوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بالکن کے کمرے سے تھوڑی دور مجھے وہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں وہیں ٹھہر گیا اور وہ آوازیں اس قدر ہلکی تھیں کہ مجھے پوری طرح کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کون مالکن سے ملنے کے لیے رات کے اس پہر آتا تھا، جس کے بارے میں مالکن مجھے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو مجھے مالکن کی چیخ سنائی دی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تیزی سے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے مجھے بھی دہلا کر رکھ دیا۔ میری مالکن تو اپنے کمرے میں دو آدمیوں کے ساتھ۔ اندر کا منظر میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنی مالکن کو بہت ہی نیک اور باحیا عورت سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد جیسے سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں آج سے 8 مہینے پہلے بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے دبئی آیا تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی نکال کر اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے مجھے دبئی بھجوایا تھا۔ میری ماں کے اس رشتہ دار نے اماں کو بتایا تھا کہ دبئی میں بہت آسانی سے نوکریاں مل جایا کرتی ہیں۔ اس لیے اماں سے 5 لاکھ روپے لے کر مجھے دبئی کا ویزا اور پاسپورٹ پکڑا دیا، اور میں بغیر کسی نوکری کے ہی یہ سوچ کر دبئی چلا آیا تھا کہ یہاں آتے ہی مجھے میری من پسند نوکری مل جائے گی۔ میں دبئی کو خوابوں کی نگری سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر حقیقت کا ادراک ہوا کہ بغیر محنت کے انسان کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رہتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک ہوٹل میں مجھے برتن دھونے کی نوکری ملی تو میں نے اس کو غنیمت جان لیا اور برتن دھونے کا کام کرنے لگا۔ میری ماں روز مجھے فون کرتی اور میں اپنی ماں کو جھوٹے دلاسے دیتا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس صرف 3 مہینے کا ہی ویزا تھا اور پھر مجھے واپس چلے جانا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں۔ مجھ سے دبئی کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور برتن دھو کر ہوٹل سے واپس اپنے کمرے تک جانے کے لیے مجھے پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، اور گرمی کی شدت سے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن برتن دھو کر میں ہوٹل سے نکلا تو بیچ روڈ پر ہی چکرا کر بے ہوش ہو گیا، اور جب وہ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا، اور ایک خوبصورت سی لیڈی ڈاکٹر میرے سر پر کھڑی تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں سر پر بہت ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میرے بارے میں جان کر وہ کہنے لگی کہ میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا احسان ہے کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی، اور وہی مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لائی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر پر رکھ کر ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، پھر اس کے اصرار پر میں مان گیا۔ کرایہ بھرنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 دن اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2 دن بعد میں نے اسے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگی اسے ڈرائیور کی شدید ضرورت ہے۔ اگر مجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ مجھے مستقل طور پر اپنے پاس ملازم رکھ سکتی ہے۔ میں پاکستان میں اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے اچھے سے ڈرائیونگ آتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی میں اسی کے گھر میں رہ سکتا ہوں اور اس کے ڈرائیور کی نوکری کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے ایک معقول رقم دے گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھے اجنبی پر اتنا بھروسہ کیسے کر رہی ہے، لیکن میرے لیے تو یہ بہت تھا کہ مجھے نوکری بھی مل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی، اور اس دن سے ہی میں مالکن کے پاس نوکری کرنے لگا۔ مالکن باقاعدگی سے نماز پڑھتی، گھنٹوں خدا کے آگے سجدے میں بیٹھی رہتی۔ میرے لیے تو وہ ایک پاکیزہ سی فرشتہ سی عورت تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر میں صرف جگہ ہی نہیں دی تھی، عزت بھی دی تھی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ میری امید سے کہیں بڑھ کر مجھے تنخواہ مل رہی تھی، جیسے میں خوشی خوشی اپنی ماں کو بھجوا رہا تھا۔ مالکن نے میرا ویزا بڑھا دیا تھا اور وہ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے کہ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے ہونے والے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے جو دبی دبی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی تھی، انہوں نے میرے اندر ایک تجسس بھر دیا تھا۔ میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے پوری طرح میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو مالکن اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟
میں نے مالکن کو پہلی دفعہ اتنی تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی چیخ کی آواز سن کر آیا تھا کہ کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں ہیں۔ وہ دو آدمی بھی مجھے گور رہے تھے۔ مالکن نے غصے میں کہا کہ تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ آئندہ رات کے وقت میرے کمرے کی طرف نظر بھی نہ آنا۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آ گیا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی۔ میری مالکن ایک غیر شادی شدہ کنواری ڈاکٹر تھی۔ آدھی رات کو دو مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز مجھے سنائی دی تھی؟ اب میں سچ جاننے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن مجھے کبھی بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو ایک آدمی نے مالکن کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور وہ مالکن کے بہت ہی زیادہ قریب تھا۔ مالکن اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ مالکن جیسی نیک عورت ایک وقت میں دو آدمیوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ اگلی صبح بھی مالکن مجھ سے کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن مالکن کا چہرہ آج بھی سرسوں کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ رات بھر کی تھکن ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے مالکن سے خود ہی نظریں چرا لی، جس بات کا خوف تھا کہ اگر مالکن نے مجھے نوکری سے نکال دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نوکری۔ مجھے اگلی رات کا انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود ہی سچ کا پتہ لگاؤں گا۔ مالکن رات کے کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اسی وقت کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے کمرے میں چھپ گیا۔ میں چاہ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر پایا تھا کہ میری مالکن ایک بدکردار عورت ہے۔ اگر میں مان بھی لیتا کہ مالکن بدکردار عورت ہے تو پھر یہ کہ وہ چیخ کیوں ماری اس نے؟ مالکن کے چہرے کا رنگ دن بدن پیلا کیوں پڑ رہا تھا؟ میں مالکن کے کمرے میں چھپا ہوا تھا اور مالکن چہل قدمی کر کے تھوڑی ہی دیر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ 1 بجے کے قریب کمرے میں وہ دونوں آدمی چلے آئے۔ ان کو دیکھ کر مالکن کا چہرہ اتر گیا اور مالکن بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی ان کے بہت قریب چلا آیا اور دونوں نے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مالکن کے حلق سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے گونٹ لیا۔ ان کی ہلکی ہلکی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی اور میرے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں مالکن کے کمرے میں بنی لکڑی کی بڑی سی الماری میں چھپا ہوا تھا۔ اس آدمی نے مالکن کو دھکا دے کر بستر پر گرایا اور مالکن کو اپنا موبائل فون میں کچھ دکھانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ مالکن سے کہہ رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس بات نہ مانی تو وہ ہر حد سے گزر جائے گا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ آدمی مالکن کو بلیک میل کر رہا ہے اور یقیناً اس کے پاس مالکن کی کچھ تصویریں ہیں، لیکن وہ مالکن سے کیا چاہتا تھا میں اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، لیکن مالکن کی حالت دیکھ کر میری جان نکلنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اس آدمی سے رحم کی درخواست کر رہی تھی۔ ان کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس آدمی نے انگلی اٹھا کر مالکن کو تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے جلدی سے اس کا کام نہ کیا تو ان کو برباد کر دے گا۔ مالکن نے اسے یقین دلایا کہ وہ جلدی اس کا کام کر دیں گے اور وہ دونوں آدمی کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ وہ بستر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ میں الماری سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان کی جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو سارا سچ مجھے بتانا ہوگا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کو یقین دلایا کہ میں ان کے ساتھ پوری طرح وفادار ہوں۔ وہ کہنے لگی، یہ دونوں آدمی بہت خطرناک ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان معاملات سے دور رہو۔ آپ نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اب میری باری ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ مجھ پر آپ کے بہت احسان ہیں اور اب جب مجھے احسان اتارنے کا موقع مل رہا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مالکن ایک نظر میری طرف ڈالی تو انہیں اس بات کا یقین آ گیا اور روتے ہوئے جو سچ انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں آدمی مالکن کو کچھ دنوں سے ڈرانے دھمکانے کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے پاس مالکن کے تمام گھر والوں کی تصویریں موجود تھیں اور وہ مالکن کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر مالکن نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ انڈیا میں موجود مالکن کے گھر والوں کو ختم کروا دے گا۔ وہ ان سے غیر قانونی اور غیر انسانی کام کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی اور دبئی کی بڑی بڑی امیر عورتیں ان سے اپنا علاج کروانے کے لیے آتی تھیں۔ کچھ مہینوں سے ان کے پاس ایک عورت علاج کے لیے آ رہی تھی جسے دل کی کچھ تکلیف تھی، لیکن اس عورت کی بیماری اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہوتا۔ مالکن پوری ایمانداری کے ساتھ اس عورت کا علاج کر رہی تھی اور وہ عورت اب ٹھیک ہونے کے در پہ تھی۔ لیکن ایک دن اچانک اس عورت کے دونوں بیٹے مالکن کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ہماری ماں کو دوائیاں بدل کر ایسی دوائی دو جس سے اس کا دل کام کرنا چھوڑ دے۔ اور وہ دونوں بیٹے اپنی ماں کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کی ماں کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کی ماں کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد مرنے کے بعد ہی ان کے دونوں بیٹوں کے نام ہونی تھی۔ دبئی کا قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے وہ دونوں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہی اپنی ماں کو ختم کروا دیا جائے۔
ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मालकन एक नेक और ईमानदार डॉक्टर थी और ये बात उन्हें किसी सूरत गवारा नहीं थी कि वो एक सेहतमंद औरत को गलत दवाइयां देकर मौत की दहलीज पर पहुंचा दे। मालकन ने इन दोनों को साफ मना कर दिया और उनकी रिपोर्ट पुलिस में जमा करवाने की धमकी दी। वो दोनों भाई बहुत ही शातिर दिमाग के थे। उन्होंने मालकन के घर वालों का सुराग लगा लिया और वो मालकन के घर वालों को मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे थे। मालकन के घर वाले भारत के छोटे से कस्बे में रहते थे और वहां उन्हें मौत के घाट उतारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अपने घर वालों के बारे में जानकर मालकन की जान निकल गई और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन वो चाहकर भी इन दोनों की मां को कल दवाएं ना दे सकी। वो दोनों कुछ अरसे से हर रात मालकन के पास आते और मालकन को बुरी तरह डराते धमकाते। मालकन किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकती आ रही थी, लेकिन अब दोनों का सब्र खत्म हो चुका था। वो जल्द से जल्द अपनी मां को मौत के घाट उतारना चाहते थे। उन्होंने मालकन को 2 दिन का वक्त दिया था कि अगर मालकन ने 2 दिन में कुछ नहीं किया तो वो उनके सारे घर वालों को खत्म कर देंगे। मालकन सारी बात बताने के बाद बुरी तरह रोने लगी और वो इस कदर बुरी तरह फंस गई थी कि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। ये दोनों आदमी मालकन की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि मालकन यहाँ तनहा रहती है। कुछ जायदाद की खातर वो संगदिल अपनी माँ ही को मरवाने की तैयारी कर बैठे थे। मालकन के घर वालों को मारना उनके लिए क्या मुश्किल था। मैं जो मालकन को लेकर गलत बातें सोच रहा था और सारा सच जानने के बाद मुझे अपनी सोच पर ही शर्मिंदगी होने लगी। मालकन तो वाकई एक नेक डॉक्टर थी। मैंने मालकन से कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। वो कहने लगी, वो दोनों आदमी मुझ पर बुरी तरह नजर रखते हैं और मैं घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। मैंने मालकन से कहा कि आप फिक्र ना करें, आप कहीं नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। मालकन उम्मीद भरी नजरों से मेरी शक्ल देखने लगी। आप फिक्र ना करें, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और उन्हें एक एक बात बताऊंगा। वो दोनों भाई जब एक साल गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। मेरी बात सुनकर मालकन को कुछ इत्मीनान हो गया। अगले दिन मैंने मालकन को हॉस्पिटल छोड़ा, मालकन की गाड़ी को हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ा किया, खुद चुपके से गाड़ी से निकलकर टैक्सी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने हर बात पुलिस वालों की गोशगुजार कर दी और इसके बाद कुछ ही देर में पुलिस ने एक्शन लेकर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मालकन ने भी अपनी मरीजा को सारा सच बता दिया। वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे। उनकी मां ने बताया कि वो दोनों उनके सगे बेटे नहीं हैं, बल्कि उनके शौहर की पहली बीवी के औलाद हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दौलत की खातिर वो दोनों बेटे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। जरा सी हिम्मत की वजह से मालकन इतनी बड़ी आजमाइश से आसानी से बाहर निकल आई थी। मालकन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, अगर मैं उनके साथ ना देता तो शायद वो गलत रास्ते पे अपने कदम बढ़ा देती। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं थी। मेरे ऊपर मालकन के बहुत एहसान थे और मैंने तो बस उन्हें एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश की थी। आजकल लोग दौलत और पैसे के लिए इंसानियत तक को भूल जाते हैं। वो दोनों आदमी भी इतने बदनसीब निकले कि पैसों की खातिर अपनी ही मां को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मालकन से माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन मुझे मालकन बदकिरदार महसूस हुई थी। मैं ये सोचने लगा था कि वो रात को 2 मर्दों के साथ वक्त गुजारती है, जबकि वो तो तकलीफ की इंतहा पर थी। कभी कभी पूरी तरह सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ भी अजीब या अलग महसूस हो तो ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर मैं मालकन के कमरे से आने वाली आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता और उनकी आंखों में मौजूद तकलीफ को ना जान पाता तो शायद मालकन अपनी मरीजा की कातिल बन जाती। अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा मुहतात रहें। आपके जहाँ अच्छे लोग और अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वहीं बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे एहतियात का दामन इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।